تھا۔ ابھی میں ایک ایسی ہستی کو بلانے والی ہوں جن کے الفاظ عام نہیں ہیں، بلکہ ان کے الفاظ ایسے ہیں جو دلوں میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر پیر نور الحق صاحب سے ہے۔ آپ سبھی کی بھرپور تالیوں میں انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزت مآب آرچ بشپ سبسٹین شاہ صاحب اور میری کولیگ اور محترمہ جناب شنیلا رد صاحبہ، محترم جناب اعجاز عالم صاحب، مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، سردار بشن سنگھ صاحب، اور یہاں پہ تشریف فرما بشپ صاحبان، پادری صاحبان، پاسٹر صاحبان اور علماء کرام، مشائخ اعظام اور تمام مذاہب کے پیروکار، میرے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے، اپنی وزارت کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور بطور خاص صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف الرحمن الوی صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، لاہور، پنجاب، پاکستان اور دنیا بھر کی اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو کرسمس کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ کرسمس پورے عالم کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے اپنے ساتھ امن لائے، خیر لائے اور خوشیاں لائے۔ میں آج بشپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ایک انتہائی متوازن اور معتدل کردار ادا کیا ہے، اور ان ہستیوں میں سے ہیں جو کہ محبتوں کا پیغام دیتے ہیں، دوستیوں کا پیغام دیتے ہیں اور امن کی اور آشتی کے شمع جلاتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم سب لوگ، اور مجھے خوشی ہے کہ اس دفعہ ہمارے مذہبی جید شخصیات، لاہور کے نمائندہ شخصیات، تمام دینی قیادت یہاں پہ موجود ہے، اور ہمیں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر، بلا خوف ہو کر، جرت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس مقصد کے لیے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کو کیسے امن اور سکون اور آشتی کا ایک مرکز بنا سکتے ہیں، اور محبتوں کے لیے ایک پل کا کردار ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، اور یہاں سے نفرتوں کا خاتمہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو پاکستان بنایا تھا
جس پاکستان کے لیے تگ و دو کی تھی، جس کے لیے انہوں نے کوششیں کی تھی، وہ پاکستان نہیں تھا جو کہ بدقسمتی سے جس ماحول کو، جس منظر کو، جس اندوہناک اور دردناک سیالکوٹ سانحے کو ہم نے دیکھا، یہ قطعاً قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کا پاکستان نہیں ہے۔ یہ ہرگز وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے سہاگ اجڑ گئے، ہماری مائیں اور بہنیں بیوائے ہو گئی، جس کے لیے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے۔ یہ وہ پاکستان قطعاً نہیں ہے۔ اس پاکستان کا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا تھا اور محبتوں کے لیے بنا تھا، خوشیوں اور راحتوں کے لیے بنا تھا، اور جس پاکستان کے بننے سے 3 یا 2 دن پہلے بابا قوم نے کہا تھا، اور اس پیغام کو ہم کہیں اور چیزوں میں بلا بیٹھے کہ آپ آزاد ہیں، آپ چاہے مسجد میں جائیں، چاہے گردوارہ میں جائیں، چاہے چرچ میں جائیں، چاہے مندر میں جائیں، ریاست کا اس سے سروکار نہیں ہے کہ آپ کس مذہب کے پیروکار ہیں۔ آپ جس مذہب کے بھی پیروکار ہیں، آپ خواہ مسیحی ہے، خواہ ہندو ہے، خواہ سکھ ہے، خواہ بہائی ہے، خواہ کلاش ہے، آپ سب پاکستانی ہیں اور آپ سب اول درجے کے شہری ہیں۔ کوئی آپ میں سے دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کھل کے، جرأت کے ساتھ، اور قرآن حکیم نے جو اصطلاح استعمال کی، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے، کسی الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے، اس کا خوف کوئی ہم میں سے نہیں کرے گا۔ اور میں یہاں پر مسیحی برادری کو، اور جو ہمارے سکھ قیادت یہاں بیٹھی ہے، ہندو قیادت بیٹھی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے اپنے حقوق کے لیے لڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ عبدالخبیر آزاد صاحب، میں اور جتنے یہ علماء بیٹھے ہیں آپ کے حقوق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ایسے واقعات کی، جس طرح کا پچھلے دنوں واقعہ ہوا سیالکوٹ کا، میں 3 دن پہلے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی ملکی سلامتی کے حوالے سے، میں نے وہاں کہا کہ 16 دسمبر کا جو آرمی پبلک سکول کا سانحہ ہوا تھا، جانی نقصان تو بہت بڑا جانی نقصان تھا، اس نے پورے ملک کے فکر اور سوچ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، لیکن پاکستان کے بدنامی کے لیے، پاکستان کی عالمی طور پر رسوائی کے لیے سیالکوٹ کا واقعہ اس سے بھی بڑا واقعہ تھا۔ میں ان دنوں ابوظبی تھا، اور ابوظبی میں انٹرنیشنل ایک فورم تھا، وہاں مجھ سے لوگ پوچھا کرتے تھے، لیکن یقین جانے میرے ساتھ کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا، اور مجھے وہ سارے اپنے کام جو ہم آہنگی کے لیے کر رہے ہیں، جو ہم ایک جتن اور کوشش کر رہے ہیں، اس سارے کام پہ پانی پھیرتا ہوا نظر آیا، جیسے ایک سفید دیوار ہے اور اس میں ایک کالا دبا ہے، دیوار کی سفیدی کو لوگ بھول جاتے ہیں، وہ کالا دبے پہ نظر پڑتی ہے۔ ہمارے لیے اس طرح سے واقعات یہ بہت افسوسناک ہے، اور تمام پیغمبر جتنے نبی ہیں، عیسیٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم، بہت سے نبی آئے ہیں، لیکن کچھ نبی ان میں سے قرآن پاک نے کہا ہے کہ اولو العزم ہے، جس میں حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، اور حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
انہوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی اور یقیناً امن کا پیغام لے کے آئے، سلامتی کا پیغام لے کے آئے۔ یہ سب راحتوں کے سفیر تھے، راحتوں کے پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے جو پیغام وہ لے آئے وہ نجات کا پیغام تھا، آسانیوں کا پیغام تھا۔ یقیناً ہم آج اس کرسمس کے موقع پہ 2021 سال بعد حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کا ایک سماع ہے، اس کا جشن ہے، اس کی خوشی ہے، اور ہم ان کی آمد کا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ رحمت کی ہے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور یقیناً حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ دونوں بہت ہی برکتوں والے تھے، ماں بھی برکتوں والی اور جس کو جنم دیا وہ بھی برکتوں والے۔ ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہمارے عقائد، ہمارے مذاہب، ہمارے دین میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے دو قسم کے بھائی ہیں، ایک بھائی وہ ہے جو کہ آپ کے مذہب اور دین میں بھائی ہے، اور دوسرا بھائی وہ ہے جو انسانیت میں آپ کا بھائی ہے، اور ایک تیسرا بھائی جو ہمارا ہے وہ ہر پاکستانی ہمارا بھائی ہے، جو سبز ہلالی پرجم کی امامت اور ریاست کو قبول کرتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ ان تمام رشتوں میں ہم باوجود بعض اختلافات کے، باوجود بعض تفریق کے، ان رشتوں میں ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان رشتوں کو پروان چڑھانا، آگے بڑھانا، اس کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ پرتشدد واقعات، متشدد خیالات کے لوگ، نفرت پھیلانے والے لوگ، وہ عالم مسیحیت میں بھی ہیں، عالم اسلام میں بھی ہیں۔ کیا وہ شخص وہ دعوت و مسیحیت کا کر رہا تھا جو قرآن کو جلا رہا تھا ناروے میں، لیکن کیا آرچ بشپ صاحب یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمارا اس سے تعلق ہے یا اس کا فکر ہمارا فکر ہے؟ نہیں، ہم ایسے پرتشدد افکار سے تبرہ کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اور اس طرح جو لوگ مسلمان بن کے میرے نبی رحمت کا جو پیغام تھا وہ رحمتوں کا پیغام تھا، محبتوں کا پیغام تھا، اور نجران کی مسیحیوں کا ذکر ہوا، کوئی جنازہ گزر رہا ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہنے والا کہتا ہے کہ یہ تو یہودی تھا، تو آپ نے کہا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت کے احترام کی بات کی۔ اور جب ہجرت کا، مدینہ سے پہلے والے ہجرت کا جب حکم دیا تو کہہ دیا کہ نجاشی کی طرف چلو، حبشہ کی طرف چلو، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ انصاف والا بادشاہ ہے، وہاں عدل کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ہجرت ہوئی، اور جس طرح حضور نے پیشنگوئی کی تھی ویسا ہی سلوک ان لوگوں کے ساتھ ایک اعزاز کے ساتھ تکریم سے وہاں پہ نوازا گیا۔ ضرورت ہے کہ ہم فاصلوں کو کم کریں، دوریوں کو ختم کریں اور محبتوں کو پھیلائیں، اور حضرت عمر فاروق کا جو لوگ بار بار حضرت عمر فاروق الفاروق کا جب حوالہ دیتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے
کہ عمر فاروق جب یروشلم کو فتح کر کے چھوڑ رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا، اس وقت بھی کوئی میڈیا، کوئی نمائندے، کوئی چیز ہوتی تھی، کسی نے ان سے پوچھا کہ یہاں کے یروشلم، بیت المقدس، یہ تو مسلمانوں کے زیر قبضہ آیا، تو یہاں کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہوگا؟ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے کہا لہم ما لنا وعلینا ما علیہم، ان کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں اور ہماری وہی ذمہ داریاں ہیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ حقوق اور فرائض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم پاکستان کا جو ریاست ہے، ایک جدید فلاحی ریاست اسی بنیاد پہ بنا ہے، اور اس کے بنیادوں میں ان لوگوں نے جو کہ مسیحی تھے، بہت سارے نام ہیں، ان کا کردار ہے اس کے بنیادوں میں۔ ان ہندو اور سکھ لیڈرز کا جن کو آپشن دیا گیا کہ آپ جائیں تو ہندوستان چلے جا سکتے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری یہی دھرتی ہے، یہی مٹی ہے، اس میں مرنا ہے اور اس میں جینا ہے۔ میں ان کے کردار کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ ان سب کو یقیناً عمران خان جس ریاست مدینہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس ریاست مدینہ کا آپ پیغام دے رہے ہیں، اور پاکستان کو الٹیمیٹ جانا ہے ریاست مدینہ کے اس تصور کی طرف، یہ اس کا بنیاد ہے اور اس کا اصل ہے، اس اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ اس ریاست مدینہ کا تصور بھی ہے، یہی ہے کہ ڈائیورسٹی، تنوع، کہ مختلف کلچرز کے، مختلف زبان کے، مختلف علاقوں کے، مختلف مذہبوں کے لوگ ایک ہی ریاست میں رہیں، تنوع ہو اور انکلوزیو ہو، جو آج کل کہا جاتا ہے، ایک شمولیت ہو اس معاشرے میں جس میں تمام مذاہب کے پیروکار، تمام خیالات کے لوگ، تمام ثقافتوں کے لوگ اکٹھے رہ سکے اور مل جل کر زندگی بسر کر سکے۔ محترم آج بشپ صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، آپ کے شاگردوں کا، آپ کے جتنی در لوگ ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیشہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم